میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک عظیم الشان صحابہ جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شہادت ہوئی، اور بہت زیادہ مظلومانہ شہادت، ایسی شہادت نہیں جس طرح امام حسین کی ہوئی۔ امام حسین کو جس طرح شہید کیا گیا، ان سے بھی زیادہ مظلومانہ جو شہادت ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کس طرح کہ امام حسین کو جو پانی بند ہوا وہ 3 دن یا 10 دن، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پانی بند کیا گیا اور کھانا بند کیا گیا اور ان کو اپنے گھر کے اندر قید کیا گیا، وہ 40 دن تک کیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ، اور یہ حج کے مہینے بھی ہیں۔ تو جو دشمن تھے وہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے سوچا کہ کیسے بھی قابو نہیں آ رہے، اگر ان کو قابو کرنا ہے تو حج کے مہینوں میں کریں گے، کیونکہ تمام صحابہ جو ہے وہ حج کرنے جاتے تھے، کیونکہ تمام صحابہ جو مدینہ میں تھے، تو مدینہ سے مکہ جانا تو آسان ہے، یہاں سے تو بڑا مشکل ہے۔ تو تمام صحابہ کی عادت یہ تھی کہ تمام صحابہ جو ہے حج کے ایام میں حج کرتے تھے۔ چند صحابہ ایسے ہوتے تھے جو رک جاتے تھے کسی مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ ہر صحابہ حج کرتے تھے۔ اور اس سال جس سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ 35 ہجری ہے، تو اس سال جو حج کے لیے جماعت گئی تو ان جماعت کا جو امیر بنایا حضرت عثمان نے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، وہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو حج کرنے کے لیے لے کے جائیں۔ تو تمام صحابہ حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور مدینہ کے اندر صرف 18 صحابہ موجود ہیں، جن میں حضرت علی ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے، اور امام حسن ہے، حسین ہے، اور طلحہ ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عمر بن عاص ہے، وہ سارے صحابہ، تو 18 صحابہ جو ہے موجود تھے صرف، اور تمام باقی صحابہ جو وہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا نام عثمان ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے اور ابو عمر ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام عفان ہے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو والد صاحب انتقال کر چکے تھے، والدہ زندہ تھی، والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ یہ ایک خلفاء کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان والی۔ لیکن جب یہ چاروں خلیفہ بنے تو ان کی والدہ زندہ نہیں تھی، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی والدہ زندہ تھی، یعنی ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنتے ہوئے اور امیر المومنین بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جو آپ کے والد صاحب تھے وہ انتقال کر چکے تھے، اور جو آپ کی عمر تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ 35 سال عمر تھی، 35 سال، اور آپ ایمان لانے والوں میں 5ویں نمبر کے مسلمان ہیں، اور مردوں میں 4تھے نمبر کے مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد حضرت علی، اور اس کے بعد حضرت زید، اور 5ویں نمبر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لائے۔ تو ان کا ایمان لانے کا قصہ کیا ہے؟ یہ بڑے تاجر تھے، اور یعنی تجارت کرتے تھے، بڑے مالدار تھے۔ تو ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کی وجہ سے نہیں گئے، وہیں پر رہتے تھے۔ تو وہاں گئے، دیکھا ایک ابو بکر نہیں ہے، تو واپسی میں جب آئے مکہ، تو مکے میں حضرت ابو بکر سے پوچھا کیا ہوا، آپ اس سال تجارت کرنے کے لیے نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم تھا نا۔ جب سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے پوچھا کس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نبی جن کا نام محمد ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لے کے چلو۔ تو لے کے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیکھتے فرمایا کہ عثمان، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں تم سے جنت کا سودا کرتا ہوں، تم مجھ سے جنت کا سودا کر لو۔ تو صرف 2-3 الفاظ بولے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 الفاظ اتنے پسند آئے، فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آئے۔ تو یہ 5ویں نمبر کے مسلمان ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد والد صاحب تو نہیں ہیں، اب یہ چچا کے پاس رہتے تھے۔ اب ان کا چچا جو ہے ان کا نام ہے حکم بن ابو العاص۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ انہیں ایمان لے آئے تو بڑا ظلم کرتا تھا آپ پر، آپ کو جو ہے قید کر کے اندر کمرے میں اور آگ جلا دیتا تھا، اس کے دھوئیں جو ہے وہ آپ پریشان ہو جاتے دھوئیں سے، اور اس طرح جو صف ہے نا، وہ صف میں اندر ایسا لپیٹ کے صف کو دونوں طرف سے بند کر کے اس میں دھواں ڈالتا تھا، یعنی اتنا ظلم کرتا تھا۔ لیکن ظلم کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا چچا تم کتنا بھی ظلم کر لو، لیکن میں ایمان لا چکا ہوں، میں اب مانوں گا نہیں۔ تو تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے عثمان کو چھوڑ دیا۔ جب عثمان کو چھوڑ دیا تو عثمان اکیلے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی رقیہ اور ام کلثوم، وہ ابو لہب کے بیٹے کے گھر میں تھی۔ جب ابو لہب معلوم ہوا
کہ یہ تو جو ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو انہوں نے دشمنی میں اپنے بیٹے کو بولا کہ ان کے بیٹے کو طلاق دے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹے کو طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو بڑی بیٹی تھی رقیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، عثمان سے شادی کر دی۔ اب مکے والوں نے جب ظلم کیا تو حضور نے فرمایا کہ آپ رقیہ کو لے کر حبشہ چلے جاؤ ہجرت کر کے، تو آپ جو ہے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے۔ اور اس وقت حضور نے فرمایا کہ اس امت میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے، کیونکہ جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا نا، تو اپنی فیملی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اور فرمایا کہ انہوں نے بھی یہاں سے ہجرت کی۔ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اب حبشہ جب چلے گئے تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت خراب ہونے لگی، تو کسی نے اطلاع دی کہ مکے کے حالات اب بہتر ہو گئے، تو وہاں سے مکے سے پھر دوبارہ جو ہے وہاں سے حبشے سے پھر مکے آئے۔ مکے آ کے معلوم ہوا کہ حالات تو اور زیادہ خراب ہیں، انہوں نے پھر دوبارہ مدینہ ہجرت کی۔ تو دو ہجرتوں والے ہیں، اس لیے ان کو ذوالحجرتین بھی بولا جاتا ہے، یعنی دو ہجرتوں والے۔ اب جب مکے میں آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے تو جنگ بدر شروع ہوئی۔ آنے کے کچھ دن کے بعد جنگ بدر شروع ہوئی، تو جنگ بدر کے لیے صحابہ نکلے ہیں۔ صحابہ کی کتنی تعداد ہے؟ 313 بولتے ہیں نا، تو آپ بھی جا رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو معلوم ہوا کہ رقیہ کی طبیعت خراب ہے۔ جب حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہے تو حضور نے حکم یہ دیا کہ آپ جنگ میں نہ جائیں، آپ پیچھے رہیں، رقیہ کی خدمت کریں۔ رقیہ کی خدمت پر ہی آپ کو وہ اجر ملے گا جو جہاد کرنے والوں کو جنگ بدر، جو بدری صحابی ہیں، جو ان کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اور جب ہم آئیں گے انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی، جب ہم فتح کر کے آئیں گے جو مال غنیمت ہوگا اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا اور آپ کا نام بھی انہوں میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آگے رقیہ کی خدمت کی، یعنی کس کی؟ بیوی کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج کل تو ایسا نہیں ہے، بیوی کی جو آدمی خدمت کرتا ہے اس کو تو لوگ غلام بولتے تھے۔ تو یہاں سے سیکھنا ہے کہ اگر بیوی کے اوپر ایسے حالات آ گئے کہ بیمار ہو گئی، طبیعت خراب ہے، تو اگر آدمی بھی گھر میں کام کر لے گا تو کوئی ایسی بڑی مصیبت نہیں ٹوٹ پڑی۔ تو اب آپ دیکھیں گے جب بدری صحابی کے جب نام دیکھیں گے نا، سب سے پہلے ابوبکر، عمر، عثمان۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ گئے نہیں جانے کے باوجود بھی بدری صحابی میں نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی کی خدمت کی، نبی کے حکم پر، حضور کے حکم پر بیوی کی خدمت کی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے چلے گئے، اب جنگ بدر جب فتح ہوگی تو فتح کے بعد آئے تو آنے سے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی آخری وقت میں حضور اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے اسلام کی خاطر۔ تو جب آئے دیکھا کہ کہاں ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، قبرستان میں ہے۔ جب آپ جنت البقیع میں گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، تو حضور نے بھی ساتھ میں مٹی ڈالی۔ تو چند دن کے بعد 1 یا 2 3 سال ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے غم میں پریشان رہتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنی دوسری بیٹی جو ام کلثوم ہے ان کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دو۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آئے، ایک مرتبہ جب رقیہ کا نکاح کرنا اور دوسری مرتبہ حضرت ام کلثوم کا نکاح کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ حضور کو فرمائے کہ حضور اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم سے کرے۔ اب پہلی بیٹی کا بھی نکاح کر دیا، وفات ہو گئی، دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا۔ جب دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا تو لوگ چوچرا کرنے لگے، بھئی یہ کیا بات ہے، دونوں بیٹیاں دے دی، دونوں بیٹے دے دیے۔ جب حضور کو معلوم ہے تو حضور نے عجیب جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے 2 دی ہیں، میں نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اگر میری 40 بھی ہوتی، اگر میری 40 بھی ہوتی تو 40 کی 40 بیٹی عثمان کو دے دیتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آدمی ایسا داماد بنے، ایسا داماد نہیں کہ ایک بیٹی دے دیا کہ اب دوسری بیٹی اس کے پورے خاندان میں نہیں دینا ہے، یہ ہوتا نہیں کہ ایک بیٹی تو دے دیا، اب دوسری بیٹی اس کے بھائی کو تو دور کی بات ہے، اس کے پورے خاندان میں نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ اتنے جو ہے پریشان کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے اور اتنے ظلم و زیادتی کیا ہے بیوی پر کہ اس سے ساس سسر تنگ آ گئے۔ تو آدمی ایسا داماد بنے کہ ساس سسر یہ سوچے کہ ہم اگر اس کا کوئی بھائی ہوتا، مان لو نہیں ہے، بولتے اگر اس کا کوئی بھائی ہوتا تو ہم دوسری بیٹی کو بھی اس کو دے دیتے، تو آدمی ایسا داماد بنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیٹی کو دے دیا، اور چند دن کے بعد حضرت ام کلثوم کا بھی جو ہے وفات ہو گئی۔ 9 ہجری میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی جو ہے وفات ہو گئی۔ آپ کو ذوالنورین بھی بولا جاتا ہے، آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا۔ 2 نور کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، اس لیے آپ کو ذوالنورین بھی بولا جاتا ہے۔ اور آپ کو جو ذوالنورین لقب دیا ہے، کنز العمال کی روایت ہے کہ وہ حضرت علی نے سب سے پہلے آپ کو ذوالنورین بولا ہے، یعنی حضرت علی کے گھر میں تو ایک ہی بیٹی ہے نا، ان کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، تو حضرت علی نے سب سے پہلا جملہ ہے کہ حضرت علی نے ان کو بولا کہ آپ ذوالنورین ہو۔
یعنی آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں.